ہیلو فرینڈس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا یہی ایک مقصد ہے کہ بچوں کو فائدہ ہو، بچوں کی تعلیم ضائع نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پچھلے 2-3 سالوں سے ہمارے کشمیر وادی میں بہت ہی مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، چاہے وہ آرٹیکل کی وجہ سے، چاہے وہ کووڈ-19 کی وجہ سے، چاہے کسی دوسری ریزن کی وجہ سے۔ دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور ان حالات کی وجہ سے ہماری جو بچے ہیں ان کی تعلیم بہت ہی خراب ہوتی جا رہی ہے، متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ تو آج جو میرا اصلی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی ہیلپ کرنا، ان بچوں کی ہیلپ کرنا جو کہ ٹیوشن نہیں لے سکتے، جو کہ غریب گھروں سے بلانگ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل ان پینڈیمک ڈیز میں جو بچے ٹیوشن لے رہے ہیں ان کے لیے اچھی بات ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ریلیٹو سے ٹیوشن لے رہے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ الٹریٹ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کہیں پہ نہیں جا سکتے، اور میں نے سوچا کہ میں ان سبھی بچوں کے لیے کچھ لیکچرز تیار کر لوں جن سے ان کو بینیفٹ ہو جائے، اور ان کو یہ فائدہ ملے کہ ان کو کہیں پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ اپنے ہی گھر میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھے اور اپنی پڑھائی بہت ہی آسان طریقے سے سیکھ لے۔ اور یہ چیز بالکل کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، فائنانشل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ خالی آپ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ نالج ملے گی، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی، اور I will try to you understand in a very simple language that you will understand every sentence and every word very neat and clearly, and inshallah I hope you will like these things and you will enjoy this lesson۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں کلاس 10th کی یہ پوئم ہے، لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون، ریٹن بائی ڈیوڈ ہربرٹ ریچارڈ لیورنس۔ اس نے یہ پوئم لکھی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ ڈیوڈ ہربرٹ کی جو بایوگرافی ہے وہ آپ خود پڑھ لو گے اور سمجھ لو گے اچھی طریقے سے، اور میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی اچھی طریقے سے، اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اور اس پوائم میں اصل جو اس کی سمری ہے، سینٹرل آئیڈیا جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس پوائم میں بات ہوتی ہے ایک استاد کی اور اس کے شاگردوں کی، اور استاد نے اپنے آپ کو کمپیئر کیا ہے ایک شکاری کے ساتھ، ہنٹر کے ساتھ، اور اپنے اسٹوڈنٹ کو کمپیئر کیا ہے شکاری جانوروں کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے دا لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون، وہ کہتا ہے کہ جب آفٹرنون کے بعد جو کلاس ہوتا ہے اس میں بچوں کا انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے نہیں ہوتا ہے وہ ہم اس لیسن میں پڑھ لیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ لاسٹ لیسن آف دا آفٹرنون ایکسپریسز اے موڈ آف بیٹر ڈسپریشن ایٹ دا thanklessness of teachers' work. The speaker of the poem, who happened to be a teacher, compares to students with horns
جو کہ میں نے بتایا کہ ٹیچر اپنے آپ کو ہنٹر کے ساتھ تشبیہ کرتا ہے، کمپیئر کرتا ہے، اور بچوں کو ہانڈس ایک شکاری جانور کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کمپیئر کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے the speaker of the poem who happens to be a teacher compares his students with hounds who hate to chase knowledge. وہ کہتا ہے کہ ان بچوں کو کلاس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے، جس طرح سے ایک شکار کو شکار کرنے کا غرض ہی نہ ہو، تو اسی طرح بچوں کو پڑھنے کا انٹرسٹ کلاس میں نہیں ہوتا ہے. The teacher has failed to inspire them. ٹیچر کہتا ہے کہ میں بہت ہی کوشش کرتا ہوں ان کو سمجھانے کی، انسپائر کرنے کی، ان کے اندر ایگرنیس پیدا کرنے کی، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے. He thinks that his teaching and the pupils' learning are both purposeless as he can no longer hold them and urge them anymore. جو کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک ٹیچر اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے اور پڑھاتے پڑھاتے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان بچوں کے ساتھ اب زور زبردستی نہیں کر سکتا، میں ان کو زیادہ نہیں روک سکتا، کیونکہ ان بچوں کا جو ذہن ہے، ان کا طریقہ جو ہے، وہ اس وقت پڑھنے کے لائق نہیں ہے. میں فیل ہو گیا ہوں ان کو سمجھانے کی کہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے، لیکن بچوں کو وہ انٹرسٹ نہیں رہا. اور اب ہم پوائم کو سٹارٹ کرتے ہیں. کس طرح سے بچوں کا غرض نہیں ہوتا، کس طرح سے ٹیچر یہ باتیں کہتا ہے. اور ٹیچر کہتا ہے When will bell ring and end this weirdness. یہ کہتا ہے کہ ایک ٹیچر جب اپنے بچوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. A teacher is sitting in front of his students in a class. یہ تو عموماً ایسی بات تو ہوتی ہے، ٹیچر اپنے بچوں کے سامنے کلاس میں ہوتا ہے. And he feels very weary. لیکن وہ محسوس تھکاوٹ کرتا ہے، تھکان محسوس کر رہا ہے. کیوں؟ He is anxiously waiting for the bell to ring. وہ اب خالی ایک چیز کا انتظار کر رہا ہے، رنگ بجنے کا انتظار کر رہا ہے. کیونکہ how long they have tagged the lash and stranded apart. کیوں وہ کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کیا کیا ہے. The teacher compares himself to a hunter and his students to the hounds. اس نے اپنے آپ کو شکاری کے ساتھ کمپیئر کیا ہے اور اپنے بچوں کو ہانڈس کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، شکاری جانوروں کے ساتھ کمپیئر کیا ہے. He finds it impossible to sit them or any quarry because they hate to hunt. اس نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو امپاسبل ہے ان بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ how long have they tagged the lash. کب تک they tagged the lash. یہ جو بچے ہیں ان کو میں کب تک روک سکوں. ٹیگڈ مینز کب ٹو پل، کھینچنا، میں ان کو کب تک کھینچتے رہوں. اینڈ لیش ہوتا ہے پٹا، ان کے یہ جو شکاری جانوروں کے گلے میں وہ پٹا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ کب تک میں ان کو روک کے رکھ سکوں. جس طرح سے ایک شکاری جانور کو رسی باندھ کر، وہ پٹا باندھ کر روکا جاتا ہے. اینڈ اسٹرینڈ اپارٹ، اور وہ اس رسی کو کھینچتا رہتا ہے، توڑنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اسی طرح سے یہ جو بچے ہوتے ہیں وہ اسی انداز میں ہوتے ہیں کہ کب بیل بجے گی اور ہم یہاں اس کلاس سے نکل جائیں گے، ہم یہاں سے بھاگ لیں گے. لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے سامنے ٹیچر ہے. لیکن ٹیچر کے باوجود بھی ان کا جو انٹرسٹ ہے، ذہن ہے، وہ کلاس میں نہیں ہے. My pack of unruly hounds. اور ٹیچر یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو بچہ ہوتا ہے my pack of unruly hounds. یہ جو بچوں کو unruly hounds کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، مینز کہ انکنٹرولڈ، بے قابو،
یہ جو بچے ہیں یہ بے قابو ہے. I cannot start them again on a query. میں کیا کر سکتا ہوں. The teacher calls his student a pack of unruly hounds. یہ جو بچے ہیں یہ بے قابو ہے. یہ جو جانور ہے یہ بے قابو جانور ہے. He finds it impossible them to query because they had to hunt. وہ کہتا ہے کہ I cannot start them again on a query of knowledge. They had to hunt. میں ان کو پھر سے اس ٹریک پہ نہیں لا سکتا ہوں جہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا, کیونکہ they cannot hunt because they hate to hunt because they hate to hunt کیونکہ وہ اس شکار کرنے سے نفرت کرتے ہیں. Because they do not want to achieve knowledge because they don't have interest in class. میں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں, میں ان کو پھر سے نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو بار بار سمجھایا ہے. I can haul them and urge them no more. میں ان کو اس آفٹرنون کی کلاس میں زیادہ زبردستی سے روک نہیں سکتا, میں ان کو زیادہ فورس نہیں کر سکتا کہ آپ پڑھیے, آپ رکیے, کیونکہ ان کا ذہن جو ہے وہ کسی اور چیز کی طرف دوڑتا رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے میں ان چیزوں سے بہت ہی تنگ آ چکا ہوں. The teacher means to say that his student had to hunt in a query. کیونکہ میں تو بچوں کو پڑھاتا سکھاتا لیکن بچوں کو پڑھنے کی انٹرسٹ ہی نہیں ہو. اگر کسی شکاری جانور کو, وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو شکاری سے کمپیئر کرتا ہے اور بچوں کو ہانڈس کے شکاری جانوروں سے کمپیئر کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور شکار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو تو اس کو زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح وہ کہتا ہے بچوں کے اندر پڑھنے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ سیکھنے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, ہم ان کو زبردستی نہیں کر سکتے کہ میں ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ہوں. اینڈ وہ کہتا ہے the teacher say that he can no longer force. میں ان کو زیادہ دیر تک فورس نہیں کر سکتا رکنے کے لیے, پڑھانے کے لیے. اس کے کہنے کا مطلب ہے, اس سٹنزا میں اس کے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ ایک ٹیچر اپنے کلاس میں جاتا ہے اور خالی وہاں پہ بچوں کا بیہیویئر دیکھ کر اب بیل کا انتظار کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں بچوں کو کب تک اس کتے کی طرح, اس شکاری کتے کی طرح پکڑ کے رکھ سکوں کہ جس طرح سے ایک شکاری اپنے کتے کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے. لیکن جب اس کتے کو شکار کرنے کی لگن ہی نہیں ہے, انٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو اس کے سامنے اگر کوئی بھی شکار نکل جائے, کیوری یہاں پہ شکار سے کمپیئر کیا ہے. شکار کا مطلب کیوری کو دیا گیا ہے کہ جب ایک جانور کو, جب ایک ہانڈ ایک شکاری جانور کو شکار کرنے کا غرض ہی نہ ہو تو اس کے سامنے شکار رکھنا کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب بچوں کے اندر انٹرسٹ نہیں ہو پڑھنے کا تو ٹیچر ان کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ٹیچر کہتا ہے میں ان بچوں کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں ان کو پڑھاتا لیکن ان کو پڑھنے کا غرض ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد کہتا ہے no longer now can I endure the burnt. ٹیچر کہتا ہے no longer now can I endure the burnt of the books that lay out on the desk. The teacher sees books opened out on the desks in front of him. He knows that the students have no interest in them. اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کلاس روم میں کہ ٹیبل کے اوپر کتابیں پڑی ہوئی ہے, بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں, ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ بچوں کو پڑھنے کی لگن نہیں ہے. No longer now can I endure the burnt
اینڈیور مینس برداشت، بیئرنیس. وہ کہتا ہے کہ کب تک میں یہ برداشت کروں، میں زیادہ دیر تک یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں زیادہ دیر تک یہ برنٹ، جھٹکا، سٹرس، یہ میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ان کی یہ جو روزمرہ کی یہ جو طریقے ہے، ایکٹیویٹیز ہے کلاس میں کرنے کی، یہ میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا. A full 3 score of solvent work that they have offered me. اور وہ کہتا ہے so the sight of these books give him an irritation. یہ جو کتابیں ادھر ادھر ہوتی ہیں یہ اس کو اریٹیٹ کرتے ہیں ٹیچر کو. اور ٹیچر کہتا ہے he says that he can no longer bear this burden. He also sees before him 60 homework notebooks. He has been given these to check and correct. وہ کتابیں، وہ ہوم ورک جو میں نے ان کو دیا ہے وہ میں نے چیک کیا ہے، کریکٹ کیا ہے. The students have done their homework in a very dirty and untidy manner. اور یہ جو اسٹوڈنٹ نے یہ کام کیا ہے وہ بہت ہی خراب طریقے سے کیا ہے. ڈرٹی اینڈ انٹیڈی مینر، بہت ہی گندے طریقے سے یہ کام نہیں کیا ہے. اس کے کہنے کا مطلب ہے the students will not follow the teacher's suggestion. ان کو بہت ہی اریٹیشن ہوئی ہے ان چیزوں سے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسا برتاؤ پسند نہیں کر پاتا. وہ کہتا ہے کہ بچوں کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے ان کو کام دیا، ہوم ورک دیا، اور میں نے ان کو بہت بار یہ باتیں کہی ہے اور میں نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے بالکل اس کام کو ایک برے انداز میں پیش کیا ہے. اس طریقے کو ایک ڈٹی مینر کے طریقے سے، مینر کے لحاظ سے پیش کیا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح سے کرنا چاہیے اور کیوں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا جو انٹرسٹ ہے بیکاز دے ڈونٹ ہیو انٹرسٹ ان دس کلاس. ان کو پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے. اور وہ فائنلی کہتا ہے I am sick and what on earth is the good of it all. میں تو اب تنگ آ گیا ہوں. سکھ یہاں پہ بیمار نہیں ہے بلکہ تنگ آنا. اب تو میں یہاں پہ تنگ آ گیا ہوں. and what on earth is the good of it. وہ کہتا ہے the students have done their homework in a very dirty and untidy manner. The teacher is sick of all these things. وہ پریشان ہو گیا ہے. He finds no good in what he is doing. اب اس کو یہ پریشانی ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے. He has no good for him or for the students. اب وہ بچوں کے لیے اچھا نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ اب میں بچوں کے لیے کیا کر سکوں. The teacher fails to understand. وہ کہتا ہے I am sick and what on earth is the good of it all. What good of them or me I cannot see. وہ کہتا ہے he finds no good in what is he doing. It has no good for him or for the students. The teacher fails to understand what good there could be in their futile teaching and learning. وہ کہتا ہے کہ میری جو ٹیچنگ ہے، ان کی جو لرننگ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بیکاز میں اب پوری طرح سے فیل ہو گیا ہوں. کیونکہ بچوں کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے کہ میں پڑھ لوں، میں سیکھ لوں، میں ٹیچر کے ساتھ کوآپریٹ کروں اور میں کچھ چیزوں کا بینیفٹ اٹھاؤں. وہ کہتا ہے کہ بچوں کو ایسی چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے. اور ساتھ میں ہی وہ کہتا ہے کہ ایک بچے کو ایک ٹیچر کا اوبیڈ اسٹوڈنٹ بننا چاہیے. اور ٹیچر ان چیزوں سے تنگ آ گیا، ان کی حرکتوں سے تنگ آ گیا کہ کس طرح سے میں ان بچوں کو سمجھاؤں. حالانکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے اور ہوتا بھی ہے کہ جب کلاس بھی ٹیچر جاتا ہے اور بچوں کو پڑھنے کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو ٹیچر بھی وہاں پہ کیا کر سکتا ہے.
ٹیچر کتنا بھی قابل ہو وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، بیکاز بچوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے پڑھنے کا۔ اب اگر ٹیچر کوشش کرے ان کو سمجھانے کی، زبردستی روک پاتا ہے ان کو، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی بچوں کے اندر وہ پڑھنے کا اصلی مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے، وہ وہاں پہ رکتے ہیں۔ جسٹ لائک اے ہارنس، اس نے کمپیئر کیا ہے ہارنس، شکاری جانوروں کی طرح ان کو پٹا لگا کر وہاں پہ ٹیچر روکتا ہے کہ آپ کو اس کلاس میں رہنا ہے۔ اب یہ تھکان اس کو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اب کہتا ہے کہ بچوں کو غرض نہیں ہے، اب میں اس کلاس میں کیا کروں۔ اب وہ خالی ایک چیز کا ویٹ کر رہا ہے، وہ خالی ویٹ کر رہا ہے بیل کا، کب گھنٹی بجے اور میں اس کلاس سے باہر نکل جاؤں، کیونکہ ان بچوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے میں بہت ہی تنگ آ گیا ہوں۔ So shall I take. So shall I take. In these lines, the poet expresses the firm decision that he has taken. اور وہاں پہ وہ کہتا ہے he says that he will no longer waste his fuel. So shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul. وہ کہتا ہے so shall I take my last dear fuel of life to heap on my soul and kindle of will to a flame that shall consume. وہ کہتا ہے کہ میں یہ طاقت، فیول یہاں پہ اس نے انرجی کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ ٹیچر کہتا ہے کہ میں کیوں اپنی طاقت کو ضائع کروں، میں اپنی اس روح کو کیوں تکلیف دوں، کیونکہ اینڈ کینڈل مائی ول ٹو اے فلیم دیٹ شیل کنزیوم. وہ کہتا ہے ان دیز لائنز دا پوئٹ ایکسپریسز دا فرم ڈیسیژن دیٹ ہی ہیڈ ٹیکن. ہی سیز دیٹ ہی ول نو لانگر ویسٹ دا fuel just like energy of his life which he values so much. وہ کہتا ہے کہ میری جو انرجی ہے اس کا تو بہت ہی بڑا ویلیو ہے، قیمت ہے. He will use this fuel to kindle a flame in his soul. وہ کہتا ہے کہ میں اس فیول کو استعمال کروں کسی کینڈل کو جلانے کے لیے، اپنی روح کو تسلی دینے کے لیے، آرام دینے کے لیے میں اس کو انرجی کو استعمال کروں. اینڈ دس فلیم ول کنزیوم اور برن ڈاؤن آل دا ڈراس آف انڈیفرنسز ہی ہیز ریسیوڈ فرام دا اسٹوڈنٹس. اور یہ جو انرجی ہے، یہ جو کینڈل ہے، یہ سبھی چیزیں مجھے ان بچوں کی اس ڈراس اور انڈیفرنس، ڈرٹی چیزوں یا انڈیفرنس، بے غرضی، لاپرواہی کے لیے کام آئے گا. وہ کہتا ہے کہ دس فلیم ول کنزیوم اور برن ڈاؤن آل دا ڈراس آف انڈیفرنس ہی ہیز ریسیوڈ فرام دا اسٹوڈنٹس. اور یہ کینڈل مجھے اسی کام، یہ انرجی مجھے اسی کام میں آئے گی جو کہ ان بچوں نے میری ضائع کی ہے. مینس کہ میرا یہ پڑھانا، میرا ان کے سامنے چلانا، یہ سارا ضائع ہو چکا ہے، اور یہ کینڈل مجھے اسی چیز کے کام میں آئے گی، کیونکہ میں اپنا یہ فیول، اپنی یہ انرجی بچا کے رہوں تاکہ میری روح کو بھی سہولیت حاصل ہو. اور وہ ساتھ میں کہتے ہیں دا ڈراس آف انڈیفرنس اینڈ ٹیک دا ٹول آف دیئر انسلٹ ان پنشمنٹ. اگرچہ وہ کہتا ہے یہاں پہ، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچوں نے مجھے ڈسٹرب کیا، اریٹیٹ کیا، اب کیا ان کو میں پیٹوں، انسلٹ کروں، پنشمنٹ دوں. ٹال یہاں پہ جسٹ لائک ٹیکس، یہ جو سڑکوں کا ٹیکس ہوتا ہے اسی طرح اس کے بدلے میں ان کو پیٹوں، ماروں. یہ سوچتا ہے اپنے آپ سے، کیا ایسا کرنا بہتر رہے گا؟ ساتھ میں ہی کہتا ہے I will not. ایسی بات نہیں ہے اور میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. اس طرح سے میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ ایسا کرنا میرے لیے اچھا نہیں رہے گا. اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ
لیکچر بہت ہی اچھا لگا ہو اور امید کرتا ہوں آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے. اگر آپ کو کہیں پہ پرابلم ہوئی یا سمجھ نہیں آیا تو مہربانی کر کے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر یہ بتائیے، اور ایز سون ایز پاسبل آئی ول ٹرائی ٹو مائی بیسٹ اینڈ آئی ول explain you in a very simple language that you will understand everything very easily، اور آپ کو یہ پسند آئے. اور اس لیسن کو ہم یہیں پہ اختتام کریں گے اور اس کا نیکسٹ پارٹ بھی بنائیں گے جو کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا، اور اس لیکچر میں ہم اس پوائم کو کمپلیٹ کریں گے. اور اس کو کلوز کرنے سے پہلے ہم کچھ پوائنٹس کو پھر سے دہرائیں گے جو کہ آپ کو پھر سے ریوائز کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کے لیے سہولت ہو جائے. پہلی جو لائن ہے ہم نے پڑھا ہے اس میں ویئرنیس مینز تھکاوٹ، ٹائرڈنیس، ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ورڈ ہے وہ ہے ٹیگڈ مینز کھینچنا، ٹو پل کسی چیز کو کھینچنا. لیش جو ہے، لیش کا مطلب ہوتا ہے پٹا. جس طرح سے ایک شکاری جانور کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، اسی طرح کہ بچے وہاں پہ انڈر کنٹرول آف ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کا ذہن کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے، اسٹرینڈ اپارٹ، اور ان کا ذہن وہاں سے نکلنے کے لیے ہوتا ہے. اسٹرینڈ اپارٹ یہاں پہ اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس جانور کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے، وہ اس رسی کو کھینچتا رہتا ہے، کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور اس کے بعد میں جو انرولی مائی پیک آف انرولی ہونڈس کا مطلب ہوتا ہے بے قابو، اور وہ بے قابو ہوتے ہیں، اور اس میں آئی کین ناٹ اسٹارٹ. اور اس کے بعد ہے دوسرا ورڈ کیوری یہاں پہ شکار ہنٹ کے ساتھ دیا گیا ہے کہ شکار کرنے والے جانور کو، شکار کرنے کی لگن، ٹھیک ہے، اسی کو ہیوری کہتے ہیں. اور ہال یہاں پہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ زبردستی بہت محنت یا مشکل سے کسی چیز کو کھینچنا، مینز کہ کسی چیز کو فورسلی کنٹرول کرنا، اسی کو کہتے ہیں ہال. اور اس سٹینزا میں یہ کہتا ہے اینڈیور مینز برداشت کرنا، بیئرنیس. برنٹ مینز جھٹکا، سٹرس، کسی چیز کے اوپر جھٹکا لگنا. جھٹکا جس طرح سے لگتا ہے جو کہ آپ کے انگلش بک میں دیا گیا ہوا ہے کہ اسٹرین اور سٹریس. اس کے بعد جو دوسرا ورڈ ہے تھری سکور مینز 60، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورک کی بات کی گئی ہے، یہ کوئی کام مزدوری والی کام نہیں ہے بلکہ ہوم ورک کلاس میں دیا جاتا ہے. وہ ٹیچر کہتا ہے کہ میں نے ان کو بہت سارا ہوم ورک دیا لیکن دے ڈونٹ ڈو دیٹ پراپرلی، انہوں نے اس کام کو نہیں کیا ہے. اور فائنلی وہ کہتا ہے کہ آئی ایم سک، میں تنگ آ گیا ہوں ان چیزوں سے. اور اس کے بعد میں وہ کہتا ہے آفرڈ مینز دینا، پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے. اینڈ واٹ آن ارتھ مینز کیا گو فار گڈ، بھلا کرنا. اور جو ہمارا تیسرا سٹینزا ہے سوشل آئی ٹیک. یہاں پہ اس نے اپنے آپ سے ارادہ کیا ہے، ڈیسائیڈ کیا اب مجھے کیا کرنا ہے. اور وہ کہتا ہے فیول کو کمپیئر کیا ہے طاقت سے، انرجی سے. فیول مینز انرجی، طاقت. اور یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ میں اپنی جو طاقت کو کیوں ضائع کروں. اینڈ کینڈل یہاں پہ
اس نے استعمال کیا ہے کینڈل مینز روشن کرنا، روشن کرنا. ڈراس کو کہتے ہیں کوڑا کرکٹ، اس کو کہتے ہیں ڈٹی. اور اس کے کہنے کا مطلب ہے انہوں نے اس کو ڈراس اور انڈیفرنس، کوڑا کرکٹ جیسے بے غرضی. انڈیفرنس مینز کیا گو لاپرواہی. اینڈ ٹیک دا ٹول اور پنشمنٹ، انسلٹ اور پنشمنٹ. آئی ول ناٹ. اور فائنلی اس نے کہا کہ کیا میں ان بچوں کو ان ایکٹیویٹی کرنے کے لیے سزا دوں، پنشمنٹ دوں. اور وہ کہتا ہے آئی ول ناٹ، نہیں، ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور دوسرا پارٹ اس پوائم کا کل بنا دیں گے اور اس میں یہ پوائم پوری طرح سے ڈسکس کر لیں گے. تھینکس فار